ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی، اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی، اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ دکھائی گئی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، پس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو،